آپ سب کو عید پینتیکوس بہت بہت مبارک ہو. میں تھینک یو آنٹی فار گیونگ می چانس. میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرنا چاہوں گی. ایکچولی میں نے آج ایک گیت تیار کیا تھا رول قدس کی اسپیشلی عید پینتیکوس کے اس پہ نسبت پہ, تو میں اس کو گانا چاہوں گی اور پھر ہم کلام کا آغاز کریں گے. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو پلیز. سرمن کے بعد آپ کا گیت تھا, لیکن چلے آپ پہلے گا لیں, نو پرابلم, آپ کا ٹائم ہے. اوکے. روح جنبش کرتا ہاللویا, روح جنبش کرتا ہاللویا, روح جنبش کرتا ہاللویا, روح جنبش کرتا ہاللویا, اپنے لوگوں پر روح جنبش کرتا ہے. پاک روح, روح پاک, پاک روح, روح پاک, روح جنبش کرتا ہاللویا, روح جنبش کرتا ہاللویا. روح گہرے بھیدوں کو بیاں کرتا, روح گہرے بھیدوں کو بیاں کرتا, روح میٹھی باتوں کو میرے دل میں بھرتا ہے. روح جنبش کرتا ہاللویا, روح جنبش کرتا ہاللویا, پاک روح, روح پاک, پاک روح, روح پاک. روح کی شفا کو ایمان سے, روح کی شفا کو ایمان سے تم لو, روح کی شفا کو ایمان سے تم لو. دے گا وہ قوت تجھے, دے گا وہ قوت تجھے, سنبھالے گا وہ تجھ کو. روح جنبش کرتا ہاللویا, روح جنبش کرتا ہاللویا, اپنے لوگوں پر روح جنبش کرتا ہے. پاک روح, روح پاک, پاک روح, روح پاک. آمین. I don't know, آج میں پتہ نہیں اندر سے بہت کام فری ہوں. I hope so کہ میں خدا جو ہے, خدا کی روح کے وسیلے سے آج جو کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنے, اور ہم اس کلام کے وسیلہ سے جو خداوند نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے, ان تمام اس روح کے وسیلہ سے اور اس مسح کے وسیلہ سے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے, جیسا کہ یسایہ 61 باب میں لکھا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری سنائیں. اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دیں, قیدیوں کو رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کریں, تاکہ اس کا سال مقبول اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دو اور سب غمگینوں کو دلاسا دے سکیں. تو خداوند کے اس کلام کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر. عید پینتیکوس جو ہے آپ سب کو مبارک ہو.
ہم جانتے ہیں کہ یہ دن جو ہے خدا نے یہاں کہ اس دن کو خدا نے کلام دیا اور روح پاک جو ایک ہی چیز ہے کا نزول ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. یہ وہ عید ہے جو خدا نے منانے کے لیے خدا نے منانے کا حکم دیا تھا, اور 1500 سال پہلے یہودی یہ عید مناتے تھے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز نہیں تھی, مگر 1500 سال پہلے جب یہ عید منائی جاتی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا. ایکسوڈس میں آپ لوگوں کو پورے اس سے نہیں لے کے چلوں گی, میں تھوڑی چیزیں بس کروں گی. اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہے کہ آیتوں کو لکھ سکتا ہے تو آپ اپنے لیے لکھ لیجئے گا, مگر میں آپ لوگوں کے لیے جلد جو ہے تھوڑا ریویو کروں گی. ایکسوڈس 19 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل جو ہے فسح کی قربانی ہوتی ہے, جب وہ خدا باپ جو ہے انہیں ایجپٹ سے مصر سے نکالتا ہے تو اس وقت برے کی قربانی ہوتی ہے. اور برے کی قربانی کے بعد فسح کے بعد جو ہوتی ہے پہلے کیا کہتے ہیں ہفتوں کی عید کا بھی حکم دیا. ان ہفتوں کی عید کو جب وہ فسح کے دن سے سٹارٹ کرتے تھے گننا, 50واں دن جو تھا وہ عید پینتیکوس کہلاتا تھا. تو اس دن کیا ہوا تھا, عید پینتیکوس کو خدا باپ نے اپنی قوم اسرائیل کو جو ہے کلام دیا. اپنی قوم اسرائیل کو جو ہے انہوں نے موسیٰ کے وسیلہ سے موسیٰ کے تھرو جو ہے انہیں کلام دیا. اور ہمیں بائبل یہ بتاتی ہے, یہ خروج 19 باب اس کی 16 آیت میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت کا منظر کب تھا, کیا تھا جب کلام دیا گیا تھا. تو 19 باب اور 26 آیت میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں. جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپنے لگے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمے سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے, اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے. آگے میں پڑھوں گی 19 آیت سے. اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا. اس کے علاوہ میں خروج کا ہی 20واں باب اور اس کی 18 آیت بھی پڑھوں گی. اور سب لوگوں نے بادل گرجتے, بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ پر دھواں اٹھتے دیکھا. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے, لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے, نہ ہو کہ ہم مر جائیں. موسیٰ نے لوگوں سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو. میرے عزیزو, یہ وہ وقت تھا کہ جب خدا نے اپنا کلام شریعت لوگوں کو دی تھی, اسرائیل کی قوم کو, اپنی چنی ہوئی قوم کو, جن کو اس نے کہا کہ میں تمہیں مخصوص کرتا ہوں, میں تمہیں مقدس کرتا ہوں, میں کاہنوں کا فرقہ ٹھہراتا ہوں. خدا باپ نے جب انہیں دیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس لیے دیے تھے, شریعت اس لیے دی تھی کہ ہم سے خدا کیا چاہتا ہے. ہمیں جو ہے ہم جب اپنے کلام میں دیکھتے ہیں خدا نے اپنی قوم سے, انسان سے کیا چاہا. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ پلیز میں ایکٹیولی چاہوں گی کہ آپ سب اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اگر کوئی پلیز جواب دے تو I'll be very very happy کہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے, کیا چاہا خدا نے انسان سے. خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے حکموں پر عمل کرے اور صرف اسی کی پرستش کرے. ویل ڈن, یا بالکل صحیح. خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے اس کے حکموں پر عمل کریں اور اسی کی پرستش کریں. اور اس نے کہا کہ خدا نے کہا کہ وہ اپنے پورے دل سے, پوری جان سے, عقل سے اور سمجھ سے میرے ساتھ محبت رکھیں. پورے دل سے, یہاں پہ ایز اے سیٹ کہ میں نے حوالے تو بہت نکالے ہیں, مگر اب دیکھیں کیا کیا میرے سامنے آتا ہے. تو خدا نے کہا کہ انسان سے اس نے یہی چاہا کہ خدا کی جو ہے دل سے اس کی پرستش کی جائے, دل سے اسے مانا جائے.
اور دل سے اسے اپنا خداون اپنا مسیح قبول کریں. تو کیا ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودی جو قوم تھی، اسرائیل جو قوم تھی، خدا کی سب کاموں کو اور سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ جو تھے خدا کی پرستش جو تھے خدا کے سچے طالب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے بدی کی خدا کے آگے. اور جب خدا کے آگے بدی کی تو انہوں نے ان کو دوسری قوموں میں ہنکا دیا. اب ہم جانتے ہیں کہ خدا جب سے خدا نے دنیا بنائی ہے، کائنات سے پہلے خدا کے آگے سب کچھ کھلا پڑا ہے. یعنی کہ ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ سب کچھ جانتا تھا. اور خدا کا جاننا یہ ہوا کہ خدا نے اپنی امت کو لیے سب کچھ کیا، سب کچھ اسے دیا. جس طرح ہم اپنے بچوں کو جو ہے بہلاتے ہیں کرتے ہیں کہ وہ اچھی باتیں سیکھیں، اچھی راہ پہ چلیں، اس راہ پہ چلیں جن پہ ان کو چلنا لازم ہے. مگر ہم انہیں ڈانٹ کے نہیں، بلکہ ہم اسی طرح خدا جس کی ہم اولاد ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے مختلف ذریعوں سے، مختلف وسیلوں سے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اپنا کلام دیا تاکہ ہم برائی سے پرہیز کریں. اس نے اپنے نبی بھیجے تاکہ وہ ہمیں الرٹ کریں. جیسے خطرہ آتا ہے آپ کے سامنے تو خدا باپ جو ہے وہ آپ کے سامنے نبی بھیجے. مگر کیا ہوا کہ جس دل میں خدا کا خوف نہیں، سچائی نہیں، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ کس طرح کرے گا؟ ہاں جی، مجھے مل گیا، سوری. یہ تھا استثنا 10 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، پس اے اسرائیل، خداون تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے خداون اپنے خدا کی بندگی کرے اور اس کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں اس پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو. اور آگے 16 آیت میں ہی لکھا ہے، اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو، کیونکہ خداون تمہارا خدا الہوں کا خدا، خداوندوں کا خدا ہے. وہ بزرگ اور قادر اور محب خدا ہے جو رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے. تو ہمارا خدا کے بارے میں ہم سب جان گئے ہیں کہ وہ کیا چاہتا تھا، اس کی محبت کیسی تھی، کیا تھا. اب آدم کے آپ تو سب کلام کو ویسے جانتے ہیں تو میں صرف ہائی لائٹ ہی کروں گی، مگر کوئی بھی اگر میرے لیے بعد میں مجھ سے وہ چاہے گا کہ میں آپ کو ریفرنسز دے دوں تو میں دیتی جاؤں گی. ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو وہ آدم جو تھا اپنی شبیہ پہ بنایا تھا اور وہ کامل تھا جب تک کہ وہ گناہ کی وجہ سے جو ہے گرا نہیں. جب وہ گرا تو اس کی کاملیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ گناہ اس کی زندگی میں آ گیا اور وہ جو ہے گناہ موت نے، جو آپ کی روحانی موت ہے، اس نے اس کی جگہ لے لی. اور اس روحانی موت کو خدا کا آلویز ایک ہی پلان رہا ہے کہ آپ باغ عدن میں اس کے ساتھ رہیں. اس کا ہمیشہ سے یہی وہ رہا ہے کہ اس کی رفاقت جو ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں. اس کے سوا خدا نے اور کچھ نہیں چاہا. سو یسوع مسیح جب آتے ہیں، یسوع مسیح کا آنا نبوتوں کا پورا ہونا ہے، ہمارے لیے حوصلہ، ہمارے لیے تسلی، ہمارے لیے قوت اور خوشی کی بات ہے کہ وہ کلام جو صدیوں سے لوگ سنتے آئے، نبیوں نے جن کی چاہت کی کہ وہ دیکھیں سنیں، اس کلام کو ہم آج اپنے سامنے دیکھتے ہیں. کیونکہ پہلا یوحنا میں کیا بتاتا ہے، کیا لکھا ہے کہ ہم نے اس کلام کو دیکھا، پر چھوا اور سنا اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو ہم اس کلام کی آج بات کر رہے ہیں. یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. یہی زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں لکھا ہے کہ 14 باب کی 6 آیت میں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں
اور آگے وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بغیر تم خدا کے پاس نہیں جا سکتے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے ہم سے یہ ہمیں یہ بات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مگر خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ ہمارے لیے کیوں آئے تھے؟ تاکہ وہ ہمارا کفارہ دیں. وہ اس عہد کو جو خداوند یسوع مسیح نے خود کہا, متی 5 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ میں جو ہے کلام کو جو ہے منسوخ کرنے نہیں آیا. کیا لکھا ہے اس میں؟ متی 5 باب, اور اس کی میں آپ کے لیے پڑھوں گی 7 آیت 17 آیت. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں, منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے, ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. تو خداوند یسوع مسیح ان تمام نبوتوں کو, ان تمام اس خدا کے ازلی منصوبے کو پورا کرنے آئے جو ہم سنتے آئے تھے, جو نبیوں نے جن کی منادی نبیوں نے کی. یوحنا کی انجیل ہی اس کے 11 باب میں یسوع مسیح کہتے ہیں 25 آیت میں کہ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہیں مرے گا. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا آنا نبوتوں کے اور خدا کے اس پلان کے مطابق ہوا تاکہ ہماری نجات جو ہے, تاکہ ہم اپنے نجات دہندے کو دیکھیں اور اپنی نجات حاصل کریں اس پہ ایمان لا کر. یسوع مسیح کی موت کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے اسٹیبلش کی کہ پرانے عہد نامے میں عید پینتیکوس 1500 سال پہلے جو یہودی تھے وہ مناتے تھے, یہ نئی چیز نہیں تھی. تو ایسا عید پینتیکوس پہ اس دن کیا ہوا ہم اب یہ دیکھیں گے. جو آپ کو اگر یاد ہو گنتی 11 باب میں ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ جو تھے, موسیٰ کو خداوند کہتے ہیں خدا نے کہا کہ تو 70 مردوں کو لے تاکہ وہ تیرے ساتھ اپنے 70 لوگوں کو جو ہے تو لے اور انہیں مخصوص کر, اور میں آ کر تیرے ساتھ ان سے بات کروں گا اور اس روح میں سے جو تجھ پر ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا, وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ 70 بزرگوں کو لاتا ہے, جب اس پہ روح ڈالی جاتی ہے, 2 بندے جو ہوتے ہیں اس وقت وادی میں ہی ہوتے ہیں, وہ اس وقت وہاں پہ نہیں آئے ہوتے. گنتی 11 باب. اب ہم کسی کو اپنا سلطان بنا. تو ادھر لکھا ہے کہ 11 باب کی میں 24 آیت سے پڑھ رہی ہوں. تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائی, اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گرد کھڑا کر دیا. تب خدا ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی, اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر ان 70 بزرگوں میں ڈال دی. اور اور پھر کیا ہوا کہ وہ 70 جو بزرگ تھے وہ نبوت کرنے لگے, مگر اس کے بعد انہوں نے کبھی نبوت نہیں کی. مگر 2 ان میں سے ایسے شخص تھے جو لشکر گاہ میں ہی رہ گئے تھے, اور وہ لشکر گاہ میں نبوت کرنے لگے. تب کیا ہوا کہ کسی نوجوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ جو 2 لوگ لشکر گاہ میں وہ نبوت کر رہے ہیں. سو موسیٰ کے خادم نوح کے بیٹے یشوا نے, جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا, موسیٰ سے کہا اے میرے مالک موسیٰ, تو ان کو روک دے. موسیٰ نے ان سے کہا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خدا کی سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. سو خدا اپنے بندوں کی بات کو, اپنے بندوں کی, کیونکہ وہ بات جو تھی روح کے وسیلے سے بولی گئی تھی, اور یہ نبوت جو تھی بہت ہزاروں سال 4000 سال پہلے ہی کر دی گئی تھی کہ خدا جو ہے اپنی روح کے وسیلے سے ہمیں پھر زندہ کرے گا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو پلیز رسولوں کا اعمال اس کا 1 باب
اور اس کی 4 آیت میں اپنی ممی کو بولوں گی کہ پلیز وہ میرے لیے پڑھ دیں. آپ سب کو پینتیکوست. پینتیکوست عید مبارک. شکر کرتے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا تاکہ اس دن کو منا سکیں، اور آئندہ وقت جو خدا سے دور ہے امید کرتے کہ ان کو بھی اس روح کے ساتھ چلنے اور بڑھنے کی ہمت، تاکہ جو کلام ہم پڑھے اس پر عمل کریں، اس کے مطابق چلنا سیکھیں. وہ سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو خدا سے دور ہے، وہ بھی ان کے قدموں میں آ کر ہمیشہ کی زندگی پا سکے. آمین. اچھا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے ان وعدوں کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم نے مجھ سے سن چکے ہو. تھینک یو ویری مچ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا. دکھ اٹھانے کے بعد وہ جو ہے مرے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور بہت ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے ان پر زندہ ظاہر کیا، اور پھر 40 دن تک انہیں نظر آتے رہے اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے رہے. یہ آیت 3 میں لکھا ہے. اور اس کے بعد یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر مجھ سے سن چکے ہو. یہ کس وعدے کی بات کرتے ہیں؟ اگر ہم یوحنا کی انجیل میں ہی اگر ہم جاتے ہیں پیچھے 14 آیت میں، 14 باب میں، یوحنا کی انجیل، اگر پلیز میرے لیے کوئی 14 باب کی 16 آیت سے کوئی پڑھ دے پلیز. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے 16 آیت، 14 باب یوحنا اس کی 16 آیت. اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے، بخشے کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. تو یسوع مسیح یہ اسی وعدے کی بات کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے لکھا ہے کہ تم لوگ جو ہے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو. اور آگے 5ویں آیت میں، رسولوں کے اعمال کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ یوحنا تو پانی سے بپتسمہ دیتا تھا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے انہیں ہدایت دیتا ہے خاص طور پہ کہ تم لوگوں نے یہاں سے نہیں جانا. تو اب کیا جب ہم دیکھتے ہیں اسے کہ کیا جو شاگرد تھے ان کو روح القدس نہیں ملا تھا اس سے پہلے؟ اگر ان کو روح القدس صرف پینتیکوست کے دن ملا تھا، کیا ایسا ہے کہ ان کو خداوند یسوع مسیح پہلے روح القدس دے چکے تھے؟ میں کتاب مقدس سے ہی آپ کو لے کے جاؤں گی. کتاب مقدس میں ہی یوحنا 20 باب اور اس کی 22 آیت میں ایسا لکھا ہے کہ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے روح القدس انہیں خود دیا تھا، اپنے شاگردوں کو جو ہے خود انہوں نے روح القدس عطا کیا تھا. مگر کیا ہوتا ہے کہ روح القدس کا وعدہ اس لیے دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا 14 باب میں، کہ وہ 14 باب میں جیسے پڑھا تھا کہ یعنی روح القدس جسے دنیا تو حاصل نہیں کر سکتی، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. ہمارے اس دن روح القدس کا دیکھیں، جیسے کلام آئی نا شریعت، خدا نے کلام میں کیا لکھا ہے یسایہ میں کہ جو میں بولتا ہوں میرا کلام جو ہے وہ جو بھیجا گیا ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے، وہ واپس نہیں جاتا. تو اسی طرح جب روح القدس کا نزول ہوا تو وہ اس دنیا پہ ٹھہر گیا، اس دنیا پہ آ گیا. تو خداوند کے وعدے، یسوع مسیح کے وعدے تھے کہ تیاری رکھو، اب سب کچھ میں نے تم لوگوں کے لیے کر دیا ہے. کافی جگہ پہ بائبل میں لکھا ہے، جیسے کہ پیدائشی لے لیں اس کی 18 اور 14 آیت میں لکھا ہے، کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے؟
نہیں ہے, کیونکہ انسان جو ہے یسوع مسیح کے پاس بھی ایک امیر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کامل ہونا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ جو بات ہے یہ متی اس کے 19 باب اور 26 آیت سے بتا رہی ہوں. اس میں جو ہوتا ہے یسوع مسیح کے پاس ایک امیر آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ جی میں کامل ہونا چاہتا ہوں, اور یسوع سے کہتا ہے کہ جی تو جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے وہ بیچ دے. مگر وہ جو ہے بڑا غمگین ہو کے چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ اچھا یہ کہ میں کلام میں سے ہی پڑھوں تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش بھی نہ ہو. 19 باب کی 26 آیت. اوکے, سو یسوع نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ جو ہے 25 سے ہی پڑھوں گی. شاگرد یہ سن کے بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے, ہم دیکھتے ہیں 23 سے پڑھ لیتی ہیں. اور یسوع نے اپنے شاگردوں میں سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. اس پر شاگرد یہ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے ان کی طرف دیکھ کر کہا, یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. یعنی کہ نجات پانا جو تھا یہ سارا خدا کا ہی تھا. ہم اپنی کاوشوں سے اپنی اس سے کچھ نہیں کر سکتے. اب جب شریعت دی گئی تھی تو کیا تھا جی, آپ سنتے تھے شریعت کے جو بائی دا وے جو احکام تھے وہ 360 تھے آل ٹوگیدر. احکام 10 تو ہم جانتے ہیں, اس کے علاوہ 360 یا 316 میں, مجھے کنفرم نہیں ہے بٹ آئی تھنک سو ان میں سے 16 تھا. 316 میں احکام تھے جو انسان کی بساط سے, ایون کہ پولس رسول خود بھی کہتے ہیں اپنے خطوں میں کہ وہ انسان کی بساط سے بہت مشکل ہے, آپ نہیں کر سکتے. مگر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو کام خدا سے نہیں, جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا, جو انسان کے لیے مشکل ہے وہ خدا سے ہوتا ہے. اور ایمینوئل کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ, ہمیں یہ خوشخبری دی کہ خدا ہمارے ساتھ آ گیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے, جس کا ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں. ہاں انسانوں نے اپنی کوششیں کی مگر ہر بارہا جو ہے وہ ناکام رہے. پھر کیونکہ ابلیس دیکھیں ایک حقیقت ہے, ابلیس جو ہے ہماری سوچوں میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنگ ہے ایسی جس میں ابلیس بہت قوت رکھتا ہے. ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ابلیس کی قوت نہیں ہے, مگر اس قوت کو کاٹنے کے لیے جو ہے ہم اپنی کوششوں سے اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے. اس لیے افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ یہ جو جنگ ہے روحانی فوجوں سے ہے, ان پر جو آسمانوں کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں خدا کا وعدہ کہ ایمینوئل آپ کے ساتھ آ گیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو آئے تھے خداوند کا جلال ظاہر کرنے, انہوں نے آپ کے لیے بخشش کی. اب خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کس روپ میں آتے ہیں؟ 14 ہی آئے. میں چاہوں گی اب میرے لیے پلیز کوئی پڑھے یوحنا 14 باب اور اس کی 14 باب کی پلیز 25 آیت پڑھیے گا. 26 آیت. یوحنا 14 باب کی 26ویں آیت. جی لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو. پریز دی لارڈ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا یہ وعدہ تھا کہ اب روح القدس کے منتظر رہو کیونکہ وہ تمہیں آ کے سمجھائے گا اور سکھائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس کی کیا کرتا ہے روح القدس. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم, تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس آئے گا تو ہم قوت پاتے ہیں. وہ قوت, اب ہم جو رسولوں کے اعمال کو 2 باب کی طرف آئیں گے ہم سب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال میں وہ قوت کی بات ہو رہی ہے. وہ قوت کس طرح آتی ہے وہ دکھائی جائے گی. جیسے رسولوں کا عقیدہ, اس کا آپ 2 باب کا پلیز کوئی پڑھیے گا 1 سے 4 آیت تک. جب عید
تو اس کا دن آیا تو وہ ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ Praise the Lord. So پھر آج ہم یہی دیکھتے ہیں وہ کلام جو صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے اور یہ خدا نے اپنی قوم پہ، اپنے مخصوص قوم پہ کیا تھا، آج اسی طرح روح پاک جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، وہ روح پاک کی شکل میں ان تمام اس کے شاگردوں پہ نازل ہوتا ہے۔ اور کیا منظر ہوتا ہے؟ وہ وہی منظر ہوتا ہے جو میں نے آپ کو خروج کی کتاب اس کے 20 باب کی 18 آیت میں اور 19 باب کی 16 آیت میں پڑھ کے بتایا تھا کہ آگ کے شعلے کی طرح تھی، وہاں پہ دھواں بھرا ہوا تھا، اور وہ یہ تمام کیا کر رہے تھے؟ یہ تمام جو شاگرد تھے ایک یک دل ہو کے، یک تن ہو کے خدا کی روح کا، خدا کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ انہیں قوت بخشے۔ اب جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، تو روح القدس جو ہے ہماری طاقت ہے، خدا نے وہ طاقت، اپنی وہ قدرت ہم پہ انڈیلی ہے، جس کا پرومس جو ہے آگے ہم دیکھیں گے۔ پترس جو ہے، جنہوں نے آگے وہ جو یہ سارا بیان کرتے ہیں، ان پہ انہوں نے کہا کہ جو یوئیل ہے اس کی 2 باب اور 28 اور 29 میں جب ہم پڑھتے ہیں، یہ سارا کچھ یہی لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پہ بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پہ نشان، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے بادل دکھاؤں گا۔ اور سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قوت اور طاقت ہے جو خدا جو رکھتا ہے، اور وہ قوت اس نے اپنے پہ ایمان لانے والوں کے لیے دی ہے۔ ایک اور چیز یہاں پہ بہت اچھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ عید فضح تھی اور اس کے بعد پہلے پھلوں کی عید تھی، تو یہ عید کا سیزن تھا، اور اس سیزن میں یروشلم میں بہت سے تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ آگے آپ نے پڑھنا نہیں؟ میں بند کرتی ہوں۔ اوکے، پلیز میرے ساتھ کوئی 2 باب پہ ہی رہیے گا، اور آگے سے ہم 6 آیت سے پڑھیں گے 12 آیت تک، اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ان کے ساتھ پیدائش کا 11 باب نکال کے رکھے۔ میں پڑھوں؟ ہاں جی پلیز، 5 سے 13 آیت تک۔ یا اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور معتجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپودیکیا اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا یا مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سن اور حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ خدا ان کے پاک کلام پہ
समावन। सो हम देखते हैं यहाँ दुनिया के तमाम इलाकों से जो है लोग आए हुए थे, और वो जब क्योंकि क्या लिखा है 5वीं आयत में कि हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। तो हम देखते हैं कि जब ये देखते हैं कि जी सब अपनी अपनी जब पाक रूह का नजूल होता है, कुव्वत पाते हैं, तो वो जो छुपे बैठे थे, वो शागिर्द जो डरे बैठे थे, वो शागिर्द जो रूमी हुकूमत से और लोगों से डर के बैठे थे कि खुदावन यीशु मसीह को उन्होंने मार दिया, हमारा क्या होगा, उनमें कुव्वत आती है, रूह कुव्वत बख्शती है, और वो फिर जो है शेरों की तरह बाहर निकल के बोलना शुरू करते हैं, और जितने लोग सुनते हैं उनको वो तो कहते हैं भाई ये तो हमारी ही बोली बोलते हैं। पैदाइश के 11 बाब में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, कि हम जानते हैं कि पैदाइश के 11 बाब में बनी हाम में से जो होता है कूश, बनी हाम का बेटा कूश जो होता है, उसमें से निमरूद जो है पैदा हुआ था, और निमरूद जो है वो बड़ी मशहूर, उसका लिखा है कि 10वें बाब की 10 आयत में कि नमरूद खुदावन के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा कौन। तो वो जो था वो पहला बादशाह था जो आगे 11 बाब की पहली आयत में लिखा, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। तो जब यीशु खुदा ने इंसान को बनाया था उसमें बोलियों का तफरका नहीं था, किसी किस्म का नहीं था, मगर जब ये मुल्क सनार में आते हैं जो बाबल है, जब वहां पे आते हैं तो वो बड़ा बुर्ज बनाते हैं अपने लिए, ताकि अब उनका बेसिकली जो क्या होता है उनमें गरूर होता है, वो उस गरूर को दिखाते हैं कि हम खुदा से ऊंचे हैं, वो उस बुर्ज को बनाना चाहते हैं ताकि वो आसमान तक पहुंचे। मगर क्या हुआ 6ठी आयत में, कोई भी पढ़ सकता है मेरे लिए, या मैं फिर जल्दी से पढ़ लूं। और खुदावन ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है, वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। तो आओ हम वहां जाकर उनकी जबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन में परागंदा किया तो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ कि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जबान में इख्तिलाफ डाला और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रुए जमीन पर परागंदा किया। खुदा ने अपने जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। सो हम देखते हैं कि खुदा ने जब इंसान को, मखलूक को बनाया था, उसकी एक ही बोली थी, उसका एक ही मकसद था, मगर खुदा की जो इंसान में जो बदी, जो गुनाह की सूरत में ख्वाहिश जो थी वो बदी की सूरत बन के हमारी मौत का जो है वसीला बनी, तो उसके वसीले से इंसान में ये सारी चीजें आ गई, बदी आ गई कि वो मतलब अपने से दूसरों को बुरा समझे, या गरूर आ गया और ये सब कुछ आ गया। तो फिर क्या हुआ जी, वो जो खुदा ने अलहदा कर दिया था, क्योंकि उनके इरादे अच्छे नहीं थे, वो एक बात समझते थे मगर एक मंसूबा जो उनका था वो बदी का मंसूबा था। खुदा ने उस बदी को खत्म करने के लिए उनको इख्तलाफात डाले, मगर अब रूह पाक हमें आई है और खुदा का वो कलाम जो योएल नबी की मार्फत हमें दिया गया उसके नबियों के वसीला से, ताकि हम उसकी बोली को समझें, वो बोली जो पेंतिकोस के दिन जो है शागिर्दों पे नाजिल हुई, जब वो भर गए उस बोली से तो सबको एक ही आवाज सुनाई देती थी, एक ही कलाम, क्योंकि खुदा एक है, बाप एक है, बेटा एक है, रूह कुदस एक है। सब जो थे उस वक्त उस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हाजिर थे वो सब एक ही बोली समझ रहे थे, एक ही कलाम। ये खुदा की कुदरत, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की ताकत थी जो उनमें काम कर रही थी। ये वो वादा था जो यीशु मसीह ने 14 बाब में किया कि वो तुम में रहेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें सिखाएगा, बताएगा। आगे आखिरी 14 आयत में क्या है, क्योंकि इंसान के लिए तो बहुत सी चीजें मुश्किल होती है और जो नहीं हो पाता वो कहता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मगर खुदा ने कहा कि मेरे लिए क्या कोई मुश्किल है। तभी लोगों ने जब देखा कि वहां इतनी दुनिया जमा हुई है, सबको एक ही कलाम मिल रहा है,
تو وہاں جتنے لوگ تھے حیران ہو کے کیا کہنے, یہ کیا ہوا چاہتا ہے, یہ کیا ہوا چاہتا ہے بھائی, ہمارے تو کنٹرول میں ہی نہیں ہے. خدا جہاں آ جاتا ہے وہاں روح اس کی آ جاتی ہے, وہاں تخت لگ جاتا ہے, تو وہاں انسان یہی کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیا بنی اسرائیل کو معجزے نہیں دکھائے گئے تھے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں یسوع مسیح کو کہا گیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے آ تو ہم ایمان لائیں گے. نہیں نہیں میرے بہن بھائیوں, ایسا نہیں. جو لوگ سمندر کو, بحر کلزم کو آدھے ٹکڑوں ہوتے دیکھ کے ایمان نہیں لائے, وہ یسوع مسیح کے نیچے آنے سے لائیں گے؟ نہیں, کیونکہ ہماری انسان کی خصلت ہے وہ خدا کو آزماتا ہے, مگر ہمیں خدا کو آزمانا نہیں ہے, ہمیں خدا پہ, اس کے کلام پہ عمل کرنا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پترس جو ہے ان میں 11 میں سے تھا, 14 آیت میں لکھا ہے, ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی زبان بلند کر کے لوگوں سے کہا, اے یہودیوں, اے یروشلم کے رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کے میری باتیں سنو. جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں, بلکہ ابھی تو دوپہر ہی دن چڑھا ہے. بلکہ وہ باتیں ہیں جو, دیکھیں خدا کا روح آتا ہے تو وہ ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہمیں پلٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہمیں پہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی آپ کے سامنے چیزیں لے آتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو کیا کہنا ہے. خدا کا یہ وعدہ تھا کہ تم اس بات کی فکر نہیں کرو جب تمہیں پکڑایا جائے گا, تم بادشاہوں کے سامنے جاؤ گے, تم پہ سیاست چلے گی, اس کی فکر نہیں کرنا کہ تمہیں کیا بولنا ہے, کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں, کیونکہ میں تمہیں سمجھاؤں گا. یہ خداوند یسوع مسیح کی آپ سے پرومس ہے. اور آگے 21 آیت میں لکھا, اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. آگے لکھا ہے, اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع مسیح, آگے وہ سارا ان کو بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کو جن کو تم نے مطلب پورا کلام جو ہے پترس جو ہے, دیکھیں یہ اس وقت پرانا عہد نامہ جو تھا اس وقت لکھا ہوا نہیں تھا, مگر یہ نیا عہد نامہ تو لکھا ہوا نہیں تھا, مگر پرانے عہد نامے کو ہی کوٹ کر کے دیتے ہیں, کیونکہ جو خدا کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو میں آج اتنا ہی کہوں گی, کلام تو ویسے جتنا ہی ہم لیتے رہے بڑھتا ہی جاتا ہے. کچھ چیزیں میں آپ کو صرف بولوں گی. کیا ہوا کہ جب روح قدس آئی, کیونکہ خداوند یہ کہا کہ یروشلم سے پھر یہودیہ اور پھر سامریہ اور پھر تمام دنیا تک. تو اگر آپ کو یاد ہوگا حزقیل اس کی 37 باپ میں 15 آیت میں خداوند کا کلام جو ہے حزقیل پہ جب نازل ہوا تھا تو اس نے کہا تھا, اے آدمزاد ایک چھڑی لے اور اس پر لکھ یہودا اور اس کے رفیق بنی اسرائیل کے لیے, اور پھر دوسری چھڑی لے اور اس پہ لکھ افرائیم کی چھڑی یوسف اور اس کے رفیق تمام بنی اسرائیل کے لیے. پھر ان دونوں چھڑیوں کو جوڑ دے اور ایک ہی چھڑی ہو. آج کلام جو ہے, جو کلام دیا گیا خدا, جو نازل ہوا روح القدس, وہ ہم صرف میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے, وہ پوری دنیا کے لیے. یہ منصوبہ خدا کا دنیا تھا. وہ چھڑی جو بیگانہ تھے, جو دور تھے, ان کو بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ساتھ ملایا گیا ہے. یہ وہ چھڑی ہے جو خداوند نے نہ اب یہودا الگ کہلائے گا, نہ یوسف یا بنی افرایم کہلائیں گے, بلکہ یہ سب ایک ہیں. اگر تم خداوند میں ایمان لاتے ہو تو تم خدا کی کیا ہو, بدن ہو. خدا ہمارا سر ہے. ہم سب کو خداوند باپ نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے جوڑ دیا ہے, اور روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے اس کنیکشن کو جو تھا, اب ہم خداوند کے سامنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم روح القدس کے ذریعے سے خداوند کے سامنے دلیری سے جا کے کہتے ہیں, باپ ہمیں معاف کر, ہم سے یہ خطا ہوئی ہے. ہم میں دلیری نہیں تھی, ہم میں طاقت نہیں تھی, مگر خدا نے دی. یہ وہ روح ہے جس کے لیے حزقیل کی کتاب میں خدا نے, آنٹی نے بڑا اچھا میسج مجھے آج تک گونجتا ہے کانوں میں, ہڈیوں پہ دیا تھا. یہ وہی روح ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر سکتی ہے, یہ وہی روح ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو میرا روح تم میں ہے, اگر میرا روح تم میں ہے تو جو میں کرتا ہوں تم اس سے بھی بڑے کام کرو گے, تم اس سے بھی بڑی چیزیں جو میں تم نے نہیں دیکھی وہ کرو گے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی قدرت آپ میں ڈالی گئی ہے. یہ دن جو ہے ہم مطلب پتہ نہیں کیا, مگر یہ خدا کی محبت ہی تو ہے. محبت ہم نے نہیں کی, مگر خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس کے جتنے رنگوں کو آپ دیکھ لیں, جتنے رنگوں میں اس کو دیکھ لیں,
اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا نے آپ کے لیے وہ چیز نہ کی ہو. جب اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا تو اس کے علاوہ کیا رہ گیا تھا؟ سب کچھ تو آپ کے آگے رکھ دیے. اب ہم سے خدا آج بھی وہی چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہی حکم دیا جب اسے ایک فریسی فقیہ نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا حکم کون ہے. اب خداوند یسوع مسیح آ کے وہی حکم دیتا ہے کہ تو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور محبت سے خداوند پر محبت رکھ, اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. روح القدس ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی انا کو, اپنی خودی کو پیچھے رکھ کے خدا کی محبت کو آگے رکھیں, جو سب سے محبت رکھتا ہے, جو سب سے پیار کرتا ہے. اور وہی ہمارا قادر خدا ہے جو ہماری اپنی روح کے وسیلہ سے جو اس نے ہم پہ ڈالی ہے, ہمیں ہمت, طاقت, سب کچھ دیتا ہے. تو میرے خیال سے اور کچھ تو نہیں رہ گیا, مگر یہ ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ چھڑا سکتا ہے. آخری مجھے ایک دو چیزیں تھی, تم جانو مانو سمجھو یہ وہی کوئی خدا. اوکے, آخری مجھے بہت اچھا ایک ملا تھا, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ کے ختم کرنا چاہوں گی. باقی میں آپ کو ریفرنس دے دیتی ہوں کہ یسایہ جو تھا, یسایہ میں یرمیہ کے جو ہے, یرمیہ میں خداوند نے نبوت کی تھی, یرمیہ نبی کی معرفت کہ تھینک یو کہ میں اپنی جو روح ہے وہ تم میں ڈالوں گا. ہمارا دلوں کا ختنہ لازمی ہے. دلوں کا ختنہ یہی تو تھا جو خداوند ہمیں بولتا ہے کہ اب وہ ایک کام تمہارے پتھروں پہ نہیں لکھے بلکہ تمہارے دلوں کی تختی پہ, کیونکہ روح القدس ہم میں آ گئے تو اب ہمیں پتھروں کی تختی کی ضرورت نہیں رہی. اب ہمیں کلام جو ہمارے دل میں ہے, ہمارے منہ میں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سمندر پار جائے گا اور میرے لیے وہ لے کے آئے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون آسمان پہ جائے گا اور کلام کو ہمارے لیے, بلکہ وہ ہمارے منہ میں, ہمارے دل میں, ہمارے بہت نزدیک ہے. سو خداوند کے کلام کے لیے آپ سب کو میں شکر ادا کروں گی. اور یہ روح جو ہے جو ہمیں مل گئی ہے, اس کی قدر کریں. اس کے ڈینیل کو کیا بولا تھا جب اس نے روزہ رکھا تھا, اس نے فرشتے نے کیا بولا اسے آ کے کہ اس لیے کہ تو عاجز ہوا, جب تو عاجز ہوا تو تیری دعا سنی گئی. مجھے وہ بہت اچھی آیت لگتی ہے. میں آپ کے لیے آج ہم بھی اس حالت میں جب یسوع مسیح کے پاس, جب خدا کے پاس آتے ہیں تو یسوع مسیح ہمیں اس میں لے جاتا ہے. ڈینیل کا جو تھا وہ 10 باب تھا. میں اس لیے پڑھوں گی کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب ڈینیل جو تھا روزے میں ہوتا ہے, اسے 70 ہفتے کی رویا دی جاتی ہے. تو اچھا نکلتا ہے 70 ہفتے کی رویا دی جاتی ہے. تو جو فرشتہ ہے کائل جو ہے, جس کے ہاتھ میں اس کے حضور سے اوکے, اس میں یہ لکھا ہے 10 باب کی 12 آیت میں, تب اس نے مجھ سے کہا, یہ فرشتہ جو ہے ڈینیل سے کہہ رہا ہے کہ اے ڈینیل خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. سو آمین. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ سو ایوری تھنگ از اوکے. مجھے بہت وہ گھبراہٹ ہو رہی تھی, مگر خدا کا کلام جو اتنا خوبصورت ہے, جب ہم کھولتے ہیں تو روح پاک خود ہی آ جاتا ہے ہمیں سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, اور ہماری روحوں کو جو ہے نا اس طرح خوشی سے بھر دیتا ہے کہ وہ چیز آج ہم محسوس کرتے ہیں. میں محسوس کر رہی ہوں ادھر. آئی ہوپ سو آپ سب کے لیے بھی اسی طرح کا ماحول ہوگا. سو تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل آف یو. تھینک یو.